العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا صلوات بھیجے پر محمد آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ شمیم بانو بنت حسن مشتبہ اور نکہت فاطمہ بنت حسن امام مرحومین کی روح کے ساتھ خالق کائنات جس نے ان انسان کو وجود عطا فرمایا وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کہاں کہاں گمراہ ہو سکتا ہے اور اس تمام گمراہیوں کے راہ پر جانے سے پہلے ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک قدر ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ حتیٰ کہ جس زمین کو نہ جانے کتنے لوگ اپنے پاؤں سے کچل دیتے ہیں، اس زمین کی بھی قیمت ہے، اور اگر نہیں قیمت ہے تو انسان کی قیمت ہے۔ آپ ایک ہفتے کا اخبار اپنے پاس رکھ لیجئے، جس زبان کے بھی شوقین ہوں، اور اس اخبار کو پڑھنا شروع کیجئے۔ اس میں دیکھیے کہ کتنے ایسے انسان ہیں جو زہر سے بھجے ہوئے ان حیوانوں سے ضرر اندہ ہوئے، چاہے اسے آپ بچھو کہہ لیجئے، چاہے بچھکوپڑا کہہ لیجئے، چاہے شیر درندوں میں کہہ لیجئے، چاہے جو بھی کہہ لیجئے، اور ایک ہفتے کے اخبار کی نیوز میں دیکھیے کہ کتنے ایسے انسان ہیں جن کو ان جانوروں نے نقصان پہنچایا۔ اور دوسری طرف آپ لسٹ بنائیے اور دیکھیے کتنے انسانوں نے انسانوں کا خون پیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے نام پہ انسان کا خون پینے والا انسان ہی پایا جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں کہ کلمہ پڑھنے والا بھی چھری چلا رہا ہے، جس پر چلا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد۔ اس زمانے میں، اس دور میں ہر چیز کی قدر و قیمت پائی جاتی ہے، لیکن اگر قیمت نہیں ہے تو انسان کی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ یہ دیکھیے گا، کیونکہ ہر انسان اپنے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ کوئی ایسا انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو آپ کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا ذاکر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا شاعر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مصور کوئی نہیں، ہم سے بڑا مقرر کوئی نہیں، ہم سے بڑا انجینئر اور ڈاکٹر کوئی نہیں۔ تو جب تک انسان اس
مرحلے میں قدم رکھتا رہے گا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس وقت تک فتنہ بھی ہوتا رہے گا، فساد بھی ہوتا رہے گا، تشدد بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم سے بہتر یہ ہیں، ہم سے بلند یہ ہیں، ہم سے زیادہ سماج میں زندگی بسر کرنے کا حق انہیں ہے، تو جب انسان دوسرے کو آئیڈیل سمجھنے لگے گا تو رشک زندگی کو بڑھا دے گی، حسد انسان کو ختم کر دے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد والے عارفین حق نے یہ بات کہی ہے کہ یہ فتنہ کہاں سے اٹھتا ہے، یہ فساد کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ فتنہ و فساد ہر اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں انسان میں اپنی انا پیدا ہوتی ہے، جہاں انسان یہ سمجھتا ہے سب سے بلند ہم ہیں۔ تو جو آدمی سماج میں رہ کر اپنے کو سب سے بلند سمجھتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، اور جو آدمی اپنے کو سماج میں سب سے کمتر سمجھتا ہے اس کا کیا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں، اگر انسان سب سے اونچی کی بلڈنگ پہ پہنچ جائے گا، سب سے بڑی جس کو آپ سمجھ سکتے ہو، تو وہ اوپر جانے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہلے ہی سے بلند ہو گیا۔ اور جو آدمی نیچے زمین سے دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ ہم بلند ہو جائیں۔ تو جو انسان تکبر اور گھمنڈ میں بلند ہو جاتا ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور جو نیچے رہتا ہے وہ رش کی دنیا میں ترقی کر جاتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ اللہ نے ہر اس مقام پر جہاں انسان کے گمراہ ہو کے چانسز پائے جاتے تھے اس سے پہلے اس نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ انسان کو پتہ ہے کہ ہم خالق فطرت ہیں، لیکن انسان فطرتی ہو گیا ہے۔ یقین مانیے آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا حیوانیت اپنے اندر ہوس کی لالچ اور طمع رکھے وہ الگ کی بات ہے، لیکن کم سے کم اس قوم میں تو انسانیت پائی جانا چاہیے جو رہبر انسان بن کے آیا تھا، جو ہدایت کرنے کے لیے آیا تھا، جس نے حیوان پسند افراد کو انسان بنا دیا۔ آج ہم اپنے تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، ہم ایسے کیسے ختم کریں۔ جناب سلمان فارسی کو پیغمبر نے ایسے ہی نہیں اہل بیت میں شامل کیا۔ جو پریشانیاں آج کے دور کے انسانوں میں ہیں اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں اس دور کے زمانے میں تھیں۔ چاہے جناب سلمان فارسی کو لے لیجئے، چاہے جناب مقداد کو لے لیجئے، چاہے جناب عمار یاسر کو لے لیجئے، چاہے جس امام کے صحابیوں کو رسول کو دیکھیے، سب نے یوں ہی اسلام نہیں قبول کیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی دیکھیے، جن لوگوں کی ویڈیو بنتی ہے وہ مجلس بڑی کر دیتے ہیں اور ہم مجلس اپنی صلوات بھیجے محمد والے۔ لہذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف اتنے ہی مجمع اس بات کو محسوس کر لے، اور کہاں لائف جاری ہی نہیں، مطلب ہمیں اپنی لائف سے مطلب ہے۔ توجہ فرمائیے کہ آج کے زمانے میں ہر چیز کی قیمت ہے، لیکن اگر نہیں قیمت ہے تو انسان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ انسان بنا ہے انس سے، اور انس اسی میں ہوتا ہے جس میں انسیت پائی جائے۔ تو جہاں لطف و کرم، محبت و شفقت نہ پائی جائے وہاں حیوانیت تو پائی جائے گی، انسانیت نہیں پائی جائے گی۔ لہذا اللہ نے آج کے دور میں کیا ہے، ہم چند لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ منصب والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اقتدار والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ سیاسی انسان کوئی نہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی انانیت آگے بڑھ جاتی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم درمیان میں اگر آئیں تو لوگ کھڑے ہو کے تعظیم کرنے لگیں، ہم جتنی دیر رہیں تو لوگ ہمارے فضائل پڑھتے رہیں، اور صرف یہی نہیں ہم چلے جائیں تب بھی فضائل ہوتا رہے، ہم آنے لگے تب بھی فضائل ہوتا رہے، ہر آدمی تعظیم کرے۔ لیکن یہ صرف کب تک کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرا فضائل پڑھیں،
ہم نہ پڑھیں، جبکہ مولا یہ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم گھر سے نکلیں تو لوگ ہم کو سلام کریں، تو تمہیں یہ بھی چاہیے کہ اگر دوسرا گھر سے نکلے تو ہم بھی اس کو سلام کریں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان غرور و تکبر کی دنیا میں اتنا مہو ہو گیا ہے کہ اپنا پہلا سبق بھول گیا، اور یہ سمجھتا ہے ہماری زبان چلنے لگی، ہماری چر زبانی کا اتنا عالم ہو گیا کہ ہم جس بد میں پہنچ جائیں گے کسی کو بولنے نہیں دیں گے، اور یہاں تک کہ ہماری زبان کی چرچا ہونے لگتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں چپ رہیے جناب آ گئے۔ بھائی کیوں آ گئے؟ کہا یہ نہ جانے کب کس کی عزت اتار لیں، یہ نہ جانے کب اس انسان کی وقار کو ختم کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے جب صبح ہوتی ہے تو زبان اعضائے جسم سے پوچھتی ہے بھائی خیریت ہے؟ تو اعضائے جسم کہتے ہیں ابھی تک تو خیریت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ زبان پوچھتی ہے اعضائے جسم میں سب خیریت ہے؟ کہاں سب خیریت ہے۔ کہا بتاؤ آج کا دن کیسے گزرے گا؟ کہا انشاءاللہ ضرور اچھا گزرے گا اگر آپ قابو میں رہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ روایتوں میں بات کیوں بیان کی گئی؟ کیونکہ سب سے زیادہ گناہ اور جہنم میں جانے کا سبب یہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر زبان کا صحیح مصرف ہو جائے تو ہلکے سے 6 ماہ کا تبسم بھی علی کی تلوار سے زیادہ چل جاتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ تو آج کیا ہے؟ ہر آدمی ایسے ہی کہتا ہے ہم سے زیادہ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ نے ہم کو ماضی کا سبق یاد دلایا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا تمہارے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب تم لائق تذکرہ بھی نہیں تھے؟ سوچو آج ہم نے صاف و شفاف کپڑا پہن لیا، اپنی صورت شکل بنا لیا، اپنا وقار بنا لیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمارا ہی نام ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے، ہمارا ہی جلوہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اپنی فطرت کو سبق کو یاد کرو، حل عطا تمہارے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب تم لائق تذکرہ بھی نہیں تھے۔ ہم نے کہا پروردگار یہ سبق کیوں سنا رہا ہے؟ کہا جب تمہارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ٹارچر کی طرح ہوتی رہے گی کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب تم لائق تذکرہ نہیں تھے، تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ لائق تذکرہ پھر بنایا کس نے؟ آج جو ہم محفلوں مجلسوں میں جلوسوں میں ادھر ادھر ہمارا تذکرہ ہوتا ہے تو کون ایسی شے ہے کہ جس نے ہمیں لائق تذکرہ بنا دیا؟ لائق تذکرہ جس نے بنایا ہے اس کی حمد بھی کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے، اور اس کا شکرانہ ادا کریے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ آدمی اگر یہ سوچے کہ ہمارا ماضی کیسا گزرا ہے، ہم کیسے تھے، کیا تذکرہ تھا۔ آج انسان اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ کہتے میرے ابا بھی ڈاکٹر تھے، ہمارے دادا بھی ڈاکٹر تھے، ہیں؟ آج بھی مجلسیں پڑھتا ہے، میرے بابا بھی مجلس پڑھتے تھے، میرے دادا بھی مجلس پڑھتے تھے۔ اگر اچھا حالات تیار ہو گئے تو کہتا ہے کہ ہمارے دادا بھی اچھا کلام کہتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، ہمارے ابا بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے۔ بہت ایسے لوگ ملیں گے کہ جہاں حکمت سلسلے سے چلی آئی ہے، دادا بھی تھے، بابا بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اور انشاءاللہ اپنے لڑکے کو بھی ذاکر بنائیں گے یا حکیم بنائیں گے یا ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے۔ لیکن آپ غور کر کے بتائیے دنیا میں چاہے جتنا انسان ذہین کیوں نہ ہو اور دور رس کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے بیٹے کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ اس کو ہم ڈاکٹر، حکیم، ذاکر، مصور بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا بیٹا بھی ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے اس کا بھی بیٹا ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے اس کا۔ یہ تو ایک ہی گھرانہ ہے جس کا پہلا بھی محمد ہے، جس کا اوسط بھی محمد ہے، جس کا آخر بھی محمد ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ اور صرف محمد ہی نہیں ہے،
بلکہ کردار میں اتنی بلندی ہے اور کردار میں اتنی ایک سوئی ہے کہ اگر سو کے بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو انہوں نے بیداری میں بھی بتایا ہے، اگر کسی نے پوچھ بھی لیا ہے کہ کچھ اور چاہیے تو کہتے ہیں ہمارے دادا نے اس سے زیادہ دیا ہوتا تو ہم بھی دے دیتے۔ آپ کبھی سوچئے، آپ اکثر آپ نے واقعات نہیں پڑھنا ہے، لیکن سنیے آپ، ایک ایسی منزل تھی جہاں کوئی شخص جنگ کرنے کا ولولہ رکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ کٹے سے کٹ گیا، ٹھیک، اس جنگ میں مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی موجود، وہ شخص مولا علی کے پاس آئے گا، مولا جنگ کا وہی ولولہ ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا شکر ہے کہ عالم اسلام میں ہمارے ہاں ایسی بھی روایت ہے کہ اگر ہاتھ بھی کٹا ہے تو حوصلہ جنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر فرار کا وقت آ گیا تو حوصلہ جنگ ختم ہو گیا۔ ہاتھ کٹ گیا، مولا ہاتھ کٹ گیا، جنگ کرنے کا حوصلہ وہی ہے۔ تو مولا نے کیا کیا تھا؟ کہا لاؤ، دونوں کو جوڑا، اوپر ردا کا سایہ کیا اور مولا نے کچھ پڑھا۔ کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ سوچئے جب امام نے ردا رکھ کر اور کچھ پڑھا تو وہ بزد ہو گیا، آپ نے کیا پڑھا؟ دیکھیں، امام کا کام ہے کرامات و معجزات کا دکھانا، ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ ان سے حاصل کر لینا، ہمیں اس میں جستجو نہیں کرنا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ یہ امام نے اس لیے کہا ہے کہ جب تم امام کے عمل میں جستجو نہیں کر سکتے تو نائب امام کے فتوے پہ کیسے کر سکتے ہو؟ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارا کام ہو گیا، تم چلے جاؤ۔ نہیں کیا بہت وزید ہوا تو امام نے صرف اتنا کہا بھائی میں نے تو سورہ الحم کی تلاوت کی۔ ان کو حیرت ہو گئی، سورہ حم کی تلاوت آپ نے کی؟ مولا نے کہا ہاں میں نے سورہ حم کی تلاوت کی۔ جیسے ہی استعجاب پیدا ہوا دونوں ہاتھ الگ ہو گیا۔ اب الگ ہو گیا تو گستاخی تو کر چکے تھے، اب دوبارہ کیسے کریں؟ لہذا اتفاق یہ تھا کہ وہیں پر امام حسن بھی موجود تھے، پہنچ گئے وہاں، مولا ایسا ایسا ہے۔ مولا نے وہی انداز اپنایا جو پہلے محمد کا تھا، آپ نے اسی انداز سے ہاتھ جوڑا، رضا جوڑا، کچھ پڑھا۔ جب جانے لگا تو مولا نے کہا وہ تو پوچھ لو جو میرے بابا سے پوچھا تھا، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان بنانے والے افراد جب ہم کو کائنات میں ملے ہیں تو دنیا حیوان بن جائے ہم تو انسان بنے رہے۔ ہم کو تو انسان کے حدود کو معلوم کرنا چاہیے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب تم لائق تذکرہ نہیں تھے، یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، تمہارے بارے میں کوئی تخیل نہیں تھا، حد یہ تمہارا باپ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم کیا ہونے والے ہو۔ تو سماج و معاشرہ تو بہت دور ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی میں پھر سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم لائق تذکرہ نہیں تھے تو ہمیں کس نے لائق تذکرہ بنایا؟ بس یہی اگر جستجو پیدا ہو جائے تو زندگی بھر سجدہ شکر ادا کرتے رہو گے کہ جب لائق تذکرہ نہیں تھے تو اس نے لائق تذکرہ ہمیں بنا دیا ہے، لہذا اسی کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا، دنیا میں سارے افراد ایک طرف اور اہل بیت کی تربیت ایک طرف۔ کیا ہے آپ غور فرمائیے گا، دور رسالت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا۔ پیغمبر اسلام جب تشریف لائے، آپ نے انجام دیا کس انداز سے دین اسلام کی تبلیغ کی، یعنی انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ انسان پہلا لفظ میں نے عرض کیا تھا لفظ انس سے ہے، اور انس کا مطلب یہ ہے محبت، شفقت، الفت، ترحم۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو انسان بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو بتاؤں، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ کسی علاقے میں، دیہات کے علاقہ تھا، قریب میں جنگل تھا، وہاں کی قریب کی آبادی تھی۔ کسی شیر نے انسان کے ایک بچے کو باہر پلنگ پہ پایا، جیسے بھی پایا اس کو دبوچا اور لے کے چلا گیا۔ لوگوں نے ہنگامہ مچایا، شور مچایا، جنہیں یاد ہوگا ہم نے تو اخبار میں
اور مجلس میں بھی اس کو سنا تھا، لہٰذا میں دہراتا ہوں، یاد آ گئی بات۔ لے کے چلا گیا، لوگوں نے شور مچایا، لیکن پاتی تو شیر کے پیچھے کیا بھاگے گی؟ اب بہت دور جانے کے بعد معلوم ہوا ظاہر اب کیا ہوگا اس کا اجر۔ لیکن یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد وقت گزر گیا، 15-20 سال گزر گیا۔ کچھ لوگ شکار کرنے کے لیے نکلے، اور جب شکار کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مان کے دہانے پر شیر کے ایک انسان کا بچہ ہے۔ توجہ فرمائے، انسان کا بچہ۔ جب انسان کو انسان نے دیکھا تو فطرت میں لو بڑھ گئی، چاہا کہ وہ آگے بڑھے تو وہ بڑھا تو، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ انسان کی طرح نہیں چل رہا ہے، وہ شیر کی طرح چل رہا ہے، اور جب بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو شیر کی طرح بول رہا ہے، یعنی اس کا بچہ جیسے بولتا ہے، اور چل بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ اب یہ لوگ پریشان حال دوڑ کے آئے، ظاہر ایک ساتھ کافی لوگ گزرتے تھے، جاتے تھے شکار کرنے، تو انہوں نے آ کے دوسرے کو حال بتایا۔ اب یہ آپ لطف لے لیں گے کہ جب دوبارہ لوگ اس مان پر پہنچے، اور فرما لیا آپ نے، تو جب اس مان کے پاس پہنچے تو دیکھا حیوان کے دہانے پر انسان کا بچہ بیٹھا ہے۔ اب جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے ترکیبیں لگائیں، کوششیں لگائیں، یہ سب کیا۔ کیا ہوا، دور سے فائرنگ وائرنگ کرنا شروع کیا، اور چھپ کے دیکھا ہوگا تو وہ بہرحال وہ اپنے مان سے نکل کے چلا گیا۔ ان لوگوں کو موقع ملا، اس بچے کو انسان کے انہوں نے کسی طرح گرفتار کیا، اور لکھنؤ کے ہاسپٹل بلرام پور میں لا کے اس کو ایڈمٹ کیا۔ اب اتنی مستند روایت کوئی نہیں بیان کرے گا۔ بلرام پور ہاسپٹل میں لا کر اس کو لا کے ایڈمٹ کیا گیا۔ آپ یقین مانیے سارے ڈاکٹر لگ گئے، اور سارے جتنے بھی ان کا محکمہ تھا وہ لگ گیا اس بات پر کہ اس انسان کے بچے کو انسان بنا لیا جائے۔ میری بات رکھیے، اس کے بعد زحمت تمام۔ اس انسان کے بچے کو انسان بنا دیا جائے، کم سے کم کھانے پینے کا انداز وہی ہو جائے، کس طرح سے بولنے کا انداز اس کا بدل جائے، کسی طریقے سے اس کے چلنے کا انداز بدل جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری پارٹی لگ گئی، اور خدا نہ کرے وہ وقت آئے اگر کہیں پر ریسرچ کرنے والے لوگ ہوں تو مریض کی بخیا بکھوڑ دیتے ہیں، نہ کہ اس بچے کی رپورٹ پر بھی پہنچ گئے، لوگ بھی پہنچ گئے، سیاسی لوگ بھی پہنچ گئے، اور ڈاکٹرز بھی لگ گئے، نہ جانے کیا قیامت ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پوری پارٹی حکمت کی لگی رہی، اور نہ وہ انسان کی چال چل پایا، نہ انسان کی بول پایا، نہ انسان کی طرح رہ پایا، اور نہ انسان کا کھانا کھا پایا۔ اور نتیجہ کیا ہوا، اتنی کاوشوں کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ سنیں گے آپ میری بات، اس نے دم توڑ دیا، اور دم توڑ دیا، اور سب نے، سارے اخبار نویسیوں نے اور ذرائع ابلاغ جتنے تھے اس وقت کے، بہرحال امانت داری کا تقاضا اس زمانے میں تھا، حالات جو بھی رہے ہوں، لہذا سب نے یہ لکھا کہ انسان کا بچے کو یہ شیر حیوان اپنے مان میں لے گیا، اور اس نے اپنی تربیت میں اس کو رکھا۔ ہم لوگوں نے اس کو پایا اور ہاسپٹل میں رکھا، ہم نے ساری تدبیریں لگائیں، لیکن نہ انسان کی طرح وہ بول پایا، نہ انسان کی طرح وہ چل پایا، نہ انسان کی طرح کھا پایا، حد یہ ہے کہ دم توڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اگر تربیت اچھی نہ ہو، توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر انسان کی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ حیوان بن جاتا ہے۔ انسان کا بچہ ہی حیوان ہے، اس لیے کہ تربیت اچھی نہیں ہے۔ تو اب کیوں کہتے ہو جس کی آغوش میں رسالت پلی ہو اور امامت پلی ہو، اس ابو طالب کے لیے کیا کہتے ہو؟ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ تو اگر تربیت اچھی نہیں ہے تو انسان کا بچہ بھی حیوان بن سکتا ہے۔ بہت بہترین بات کسی مفکر نے یہ کہی تھی کہ انسان کی غذا کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، آج تک انسان کے کھانے کا مینو نہیں طے ہو پایا ہے۔ بتائیے، بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مینو بتا سکے گا؟ آج یہ ڈش ہے، آج یہ ڈش ہے، آج یہ ڈش ہے، آج یہ ڈش ہے۔
ڈشیں بدلتی ہیں، وشے نہیں بدلتی ساری آج تک۔ لیکن اگر کوئی پتا کھانے والا جانور، جس کو پھر میں کہوں گا شیر اگر ہے، بکری اگر ہے، تو وہ سبزہ کھائے گی نا، اور کیا کھائے گی؟ تو وہ سبزہ ہی کھائے گا۔ لاکھ بہترین ہمارے عزیز و اقربا، چاہنے والے، محبت کرنے والے، نام کے بھی کردار کے ہر طرح اچھے ہیں، بہترین کباب بناتے ہیں، ان کے گھر والے خود بناتے ہیں، یا اللہ کیسے بنتا ہے؟ یہ کسی بکری کو کہیں آج یہ کباب کھا لے، کھائے گی بھائی؟ نہیں کھائے گی۔ بکری پالنا آج کل بہت ضروری، تو بکری دم توڑ دے گی بھوک سے، لیکن کباب گوشت نہیں کھائے گی، کیونکہ اس کی فطرت میں نہیں ہے نا بھائی؟ اگر آپ کو اتفاق سے کہیں شیر مل جائے، اس سے آپ کہیے بہت حالت خراب ہے، تمہاری صحت خراب ہو گئی ہے، اب ڈائٹنگ کرو، جیسے ہم لوگ کو لوگ مشورہ دیتے ہیں، تم ذرا ڈائٹنگ کرو، ہم تمہارے لیے مولی لے آئیں گے، گاجر لے آئیں گے، کھیرا لے آئیں گے، یہ سب سلاد ولاد، وہ بھی کہے گا ذرا قریب آ کے مشورہ دو۔ یہی تو ہوگا، ذرا قریب آ کے مشورہ دو تو ہم بتائیں کہ ہماری ڈائٹنگ کیا ہے۔ آپ بتائیں کیا وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا بھائی۔ کیوں؟ جس کی فطرت میں اللہ نے غذا رکھا، توجہ فرمائیں، جس کی فطرت میں اللہ نے غذا رکھا ہے، سلاد کھانے والا میٹ نہیں کھائے گا، گوشت کھانے والا سلاد نہیں کھائے گا، یہ تو حضرت انسان ہی ہے۔ توجہ فرمائیے، ان کا مینو طے نہیں ہوا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں کہ سلاد کھانے والے کے قریب جا کے آپ میٹ لا کے رکھ دیے، نہیں کھائے گا۔ میٹ کھانے والے کے ساتھ سلاد، اور سلاد جو کھائے وہ سلاد کھائے گا، جو میٹ کھاتا ہے وہ میٹ کھائے گا، دم توڑ دے گا۔ یعنی ہم اپنے لفظوں میں جب وہ بات کہیں تو شاید وہ حیوان کو بولنے کی آواز دی تو کہے مولوی صاحب ہماری شریعت میں اللہ نے جسے حرام کر دیا ہے ہم اسے حلال نہیں کرتے۔ کہاں ہیں آپ؟ شریعت میں ہماری اللہ نے جسے حرام کر دیا ہے ہم اسے حلال نہیں کر سکتے۔ یہ تو حضرت انسان ہی ہے جو حلال کو حرام کیے دے رہے ہیں اور حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر، جو انسان کی فطرت میں ہے بات ہے۔ تو انسان اور حیوان میں فرق کیا رہ گیا؟ اب آپ سوچئے کہ انسان کی تربیت کے لیے اگر حیوان مل جائے تو انسان کا بچہ حیوان۔ اب آپ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اگر انسانوں کے سماج میں ہم انسان بن کے رہ رہے ہیں تو وہ کتنی باکمال شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہمیں انسان بنا کے رکھا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب اپنی ماں کی گود میں تم آئے تھے تو بالکل جاہل تھے، جب تم ماں کی گود میں آئے تھے تو بالکل جاہل تھے، بالکل ایسے ہی جیسے اس آیت میں نے پڑھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے جب تم لائق تذکرہ نہیں تھے؟ تو سوچنا پڑے گا کہ لائق تذکرہ کس نے بنایا۔ اور جب تم ماں کی گود میں جاہل آئے تھے تو کچھ تو سوچنا پڑے گا وہ کون سی ذات ہے جس نے ہمیں عالم بنا دیا۔ تو صرف اور صرف ماں کی وہ پہلی آغوش ہوتی ہے جو انسان کی سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ماں عالمہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی عالم بن جاتا ہے۔ ماں اگر طہارت، جتنے حضرات تشریف فرما ہے، ہمارے منظر مہدی صاحب بیٹھے، منیر بھائی بیٹھے، جتنے بزرگان ان سے پوچھئے، اگر وثیقہ گئے ہوں گے تو ابتدائی تعلیم کے لیے، ورنہ کتنے ایسے اکثر لوگ ہیں جو اپنے گھر میں رہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ سب نے جا کے ناظمیہ اور ناصریہ اور جوادیہ میں پڑھا ہو؟ نہیں نہ پڑھا۔ تو جب نہیں پڑھا تو طہارت کا سبق کہاں سے ملا؟ نجاست کے بننے کا طریقہ کہاں سے ملا؟ شعور شریعت ہمیں کہاں سے ملا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اتنی شریعت ہے کہ اپنے بچوں کو طہارت کا سبق دیتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، انسان کو انسان بننا رہنے کے لیے وہی ماحول چاہیے۔ اگر ماحول اچھا ہوتا ہے تو ایک بہترین انسان بن کے سامنے آتا۔
اور ماں ہی ایک ایسی ذات گرامی ہے جو اپنی اولاد کی نجات کا سامان بنتی ہے۔ آپ سنا کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ روایتوں میں ہے اور باتوں میں ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے فردوس بری ہے اور جنت ہے، مصرے میں بھی آ گیا، روایتوں میں آ گیا، لیکن وہ کیسے ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیسے ہے؟ یہی ماں اگر چاہے تب نا، وہ اگر ماں نہ چاہے۔ دو واقعے آپ کو بتاؤں گا، اور واقعہ نہیں پڑھنا ہے، خالی اشارہ کرنا ہے۔ ایک وہب کلبی اور ایک جناب حور، غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک وہب کلبی اور ایک جناب حور۔ آخر کیا بات تھی کہ جو یزید کے لشکر کا نمائندہ بن کر امام حسین کے فرش پر ہاتھ ڈال رہا ہو، صرف ایک جملے نے آزاد کردہ ہاتھ نے لجام فرش پہ ہاتھ رکھا، لیکن ایک جملے میں اس کی شخصیت کو ایسا اسیر کیا کہ صبح عاشور تک حر بن گیا۔ صرف امام حسین یہی تو کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ نہیں سمجھا؟ کوئی بتائے جناب حر کی ماں کا نام کیا تھا، وہ کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، وہ کیسے آئے تھے؟ امام حسین نے لفظ ماں کہہ کے مادیت کی ساری گرد کو ہٹا کے روحانیت کی چنگاری کو زندہ کر دیا، تاکہ آپ سمجھیں کہ اگر انسان کسی بھی میدان میں ہے اور اس کی ماں کا وقار سامنے آ جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی۔ دوسری طرف دیکھیے وہب کی ماں، یہی تو تھا، راستے میں جا رہے، وہب کی ماں نے کہا میرے لال دیکھو، کیا دیکھو؟ خالی اتنا دیکھو کہ یہ اتنا موسم گرما میں اس طرح اپنے ننھے ننھے بچوں کو لے کے کون نکل پڑا؟ بھیجا کس نے تھا؟ کوئی تاریخ میں بتائیے کہ وہب کلبی خود گئے ہوں؟ نہیں، وہب کی ماں نے بھیجا۔ اور جب یہ گئے ہیں، آنے میں تاخیر ہوئی، آپ سب سنا کرتے ہیں، پلٹ کے آنے میں جب دیر ہوئی تو ماں روتی ہوئی نظر آئی، لیکن جب آ گئی تو ماں نے کہا ہمارا رونا بند ہو گیا، کیونکہ سبب یہ تھا کہ اگر اس حالت میں ہم سے تم بچھڑ گئے تو ہم سفر کیسے کریں؟ اچھا بیٹا میرا تو سبب ختم ہو گیا رونے کا، لیکن تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں آپ جو سناتی تھیں کہ مسلمانوں کے نبی رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، انہی کا بیٹا اس تپتے ہوئے صحرا میں اپنے بچوں کو لے کے نکل پڑا۔ نجات کا ضامن ماں بنی کہ بیٹا بنا؟ اور جو مائیں حوصلہ رکھتی ہیں اور حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، ان کی بھی نجات کا ضامن ہوتا۔ آپ بتائیے، وہب کی ماں کا ایمان سامنے آ گیا، امام کے سامنے گئی، ایمان لے آئیں، اور جناب وہب بھی ایمان لے آئے، اور ماں نے اتنا صرف ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، عمل کی منزل میں۔ بیٹے نے پوچھا اماں آپ کیسے چلیں گے؟ کہا بیٹا جب اپنے قافلے کا سربراہ امام وقت ہو جاتا ہے تو ہمارا راستہ اپنی طرف نہیں ہوگا، جدھر امام جائیں گے ادھر ہم جائیں گے۔ طے ہو گئی بات۔ کربلا کے میدان میں تک، عاشور کے دن تک وہب کی ماں کا کردار سامنے ہے، وہب کا کردار سامنے ہے، لیکن زوجہ کا کردار سامنے نہیں ہے۔ آپ ذرا بتائیں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، زوجہ کا کردار، آدمی کیا کہے گا؟ انڈر پریشر اپنے شوہر کے، زوجہ کربلا کے میدان میں آ گئی، حالات ایسے ہوئے کہ شوہر کی ماں ساتھ میں تھی، اب وہ اس زمانے میں کہاں کہیں جاتی، لہذا حالات نے مجبور کر دیا وہ کربلا تک آ گئی۔ تو مجبوری کا نام کربلا کی فہرست نہیں ہے، اختیار کے ساتھ امام کی بیعت کا نام کربلا ہے۔ لہذا زوجہ کا ایمان کیسے کھلے، زوجہ کا معاملہ کیسے ہو؟ اسی لیے زوجہ نے اپنے شوہر کا دامن تھاما تھا، یہ دامن نہیں تھاما تھا، اپنی نجات کا سامان بتا رہی تھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم زوجہ ہو کر اسیر ہو گئے ہیں شوہر کی وجہ سے اور اپنی شوہر کی ماں کی وجہ سے۔ ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ہم بھی امام کو امام سمجھتے ہیں۔ تبھی تو اس نے کہا تھا اپنے امام کے ساتھ، جب امام کے پاس پہنچے تو کیا کہا؟
مولا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا مرتبہ روز محشر ہوگا، مولا ہم جانتے ہیں آپ امام وقت ہیں، مولا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے آپ آئے ہیں، تو اللہ کے دین کے تحفظ کا مطلب یہ ہے اس کا اللہ پر بھی ایمان تھا، روز محشر کی گفتگو مطلب ہے کہ قیامت میں بھی ایمان تھا، درمیان میں امام وقت سامنے ہے لہذا امام کو اس کا ایمان تھا، لہذا یہ ظاہر کب ہوا؟ جب شوہر کے ساتھ آئی، کہ آپ کو تو مرتبہ بلند ہو جائے گا میرے شوہر کا جب آپ کی ماں جزا دیں گی۔ اگر ہمارے ایک اولاد ہوتی تو ہم بھی اپنے بچے کو قربان کرتے، میرے لیے کوئی سامان ہونا چاہیے۔ امام حسین اٹھ گئے اور کہا کیسی بات کرتی ہو، میری ماں مجھ سے کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تک حسین کا ایک ایک انصار و چاہنے والا جنت میں قدم نہیں رکھ دے گا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرا موضوع نامکمل ہی صحیح، لیکن میں صرف ایک بات کہنے کے لیے میں نے اتنی باتیں کہیں کہ انسان کی اگر تربیت اچھی نہیں ہے تو انسان کا بچہ بھی حیوان ہو سکتا ہے، اور اگر تربیت اچھی ہو تو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ایسا سنہرا موقع آ جاتا ہے کہ ہمارا وقت کا امام بھی انہیں سلام کہتا ہے، ہمارا وقت کا امام ظاہرت ناہیہ میں بھی ان کو سلام کہتا ہے۔ اور چونکہ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس بھی ہے ضمن میں، لہذا ایک جملہ کہوں کہ دیکھیے ماں کا کردار بڑا کریڈٹ ہوتا ہے۔ کوئی معمولی شخص جن کی مائیں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور جائیں مجلس کے بعد اپنی ماں کا پیر دبائیں، اور جب ماں چونک کے کہیں میرے لال خیریت تو ہے، کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو تکلیف ہو تو بتائیے، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، تو وہ پلٹ کے فوراً یہ کہے گی میرے لال میرے پیروں میں درد نہیں ہے، اگر درد بھی ہوتا ہے تو ماں اپنا درد نہیں بتاتی، یہ ہوتی ہے ماں۔ عزیزان گرامی یقین مانیے ماؤں کا درد ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اور جن کی مائیں دنیا سے اٹھ چکی ہیں وہ ایسے مواقعوں پر ایصال ثواب کیا کرتے ہیں کہ جو قبر کے عالم میں بھی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے پروردگار جس عالم میں میرے بچے نے مجھے یاد کیا ہے اس کے مجھے برے وقت سے محفوظ رکھنا۔ کربلا کی ماؤں کا عالم الگ ہے، کوئی ماں ایسی ملے گی جس کے سامنے اس کے بچے کو تماچا مارا جائے، کوئی ماں ایسی ملے گی جس کے سامنے اس کے بچے کے گانوں سے گوشوارے چھینے جائیں، کوئی ماں ایسی ملے گی جو اپنے بچوں سے کہے میرے لال کل تمہیں میدان میں جانا ہے لیکن خیال رکھنا کہ اکبر میدان میں نہ جانے پائیں۔ حد یہ ہے کہ تمام مائیں ایک طرف اور بیوہ حسن ایک طرف کہہ رہی ہیں میرے لال کل تمہیں جانا ہے قربانی دینے کے لیے، لیکن خیال رکھنا اگر تم نے تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو دنیا کہے گی کہ آج امام حسن زندہ ہوتے تو اپنے بھائی پر علی اکبر سے پہلے قربان کر دیتے، لہذا جاؤ تمہیں پہلے جانا ہے۔ اونو محمد کا کہنا اور سننا بہت آسان ہے، مسائب میں آپ نے سنا ہے، یہ کم کلیجہ ہے کہ بیٹوں کی لاش سامنے ہو اور ماں ماتم نہ کرے، بیٹوں کا سر کربلا سے شام تک ہو نیزے پر اور ماں ماتم نہ کرے، بیٹوں کا ایک ٹچ میں 2 سر آئے اور ماں ماتم نہ کرے، اور جب اگر ماتم کرنے کا حوصلہ ملا ہے تو تب جب سب ماتم کر چکے، سب اپنے اپنے گھر پہنچے۔ راوی بیان کرتا ہے ایک اعرابی تھا جو مدینے میں راہ بھول گیا تھا تو بنی ہاشم کے محلے میں اپنے اونٹ کی سواری کے ساتھ چلا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، گریہ شروع ہو گیا۔ دیکھیے کربلا کی ماؤں کا کیا عالم تھا، کیسی کیسی قربانیاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دی ہیں، اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کے ہوئے بنی ہاشم کے محلے میں پہنچ گیا، اور جب وہ پہنچ گیا تو ایک مکان کے پاس وہ رک جاتا ہے، اونٹ بہت زد و کوب کیا لیکن اونٹ آگے نہیں بڑھا، یہ اونٹ سے زمین پر آ گیا، آنے کے بعد اس نے بہت کھینچا، آگے نہیں بڑھا۔ عرب کا طریقہ ہے جہاں اونٹ آتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے قریب آ جاتے تھے، بچوں نے آگے گھیر لیا چاروں طرف سے۔ اب جو تھوڑی دیر بعد اونٹ کے سوار نے دیکھا تو اونٹ رو رہا تھا، اب یہ غور کرنے لگا کہ یہ جانور کیوں رو رہا ہے۔ عزیزان گرامی انسان واقع کربلا پہ تو روتے ہیں لیکن جانور بھی روتے ہیں۔ اب جو ابھی تھوڑی دیر محو حیرت میں تھا
کہ اسے ایسا لگا جس مکان کے قریب دیوار ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس دیوار کے اندر کوئی بیوی رو رہی ہے، جن کی رونے کی آواز سن کے یہ بار بار اونٹ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان بچوں سے وہ اونٹ والا پوچھتا ہے، بچوں یہ بتاؤ کہ اس مکان میں کون رہتا ہے، یہ بتاؤ اس مکان میں کون رو رہا ہے۔ عزادارو دل سنبھال کے سنو، بچوں نے کہا اس میں علی اکبر کی ماں ہے جو اپنے لال علی اکبر کو کہا آپ محسوس کریں، جس علی اکبر کی ماں کے بہن پر جانور اتنا رو رہے ہوں تو مصائب کی دنیا میں ہمیں آپ کو تو گریہ کر ہی لینا چاہیے۔ اللہ اللہ، یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ حالات ہے کہ جب مدینے میں اہل حرم آئے ہیں اور اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ ایک بزرگ ذاکر سے میں نے جملہ سنا ہے، بہت کم یہ فرق روایت پڑھتا ہوں لیکن چونکہ یاد آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ روایت کے فقرے ہیں، ذاکر بزرگ کے اوپر اعتبار کر رہا ہوں میں، کہ انہوں نے کہا کہ جب مدینے میں ساری بیویاں رسول کے روضے سے، بی بی فاطمہ زہرا کے روضے سے امام حسن کے روضے پر پرسہ دے کر آئی ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو سب چلی گئی، تو روایت میں ملتا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ برابر سنتے ہیں، جسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، جس کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے ہیں اور 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، وہ بیوہ مسلم جس نے مسلم کے سر سے کہا تھا میرے وارث 2 بیٹے آپ نے مجھے دیے تھے، میں نے آقا پہ قربان کر دیا، لیکن جو آپ کے پاس تھے وہ کہاں گئے؟ تو سر مسلم سے یہی آواز آئی تھی، جب مدینے پہنچو گی تو بچوں کی خبر تمہیں مل جائے گی۔ وہ ماں اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے، آپ جانتے ہیں ماں لاکھ ضعیف ہو جائے، اگر اس کا بیٹا گھر سے باہر ہوتا ہے تو کھانا لا کے دیتے ہیں گھر والے، تو پوچھتی ہے میرے بیٹے نے کھانا کھایا کہ نہیں، میرے بچے نے سرخرو ہوا کہ نہیں۔ یہ ماں کی مامتا کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اے عزادارو، روایت کے فقرے ہیں، جب کوفے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا، تو وہ مومنہ جو بار بار گریہ کر رہی تھی، اے ظالم ان بچوں کو چھوڑ دے، جا کر تو وہاں انعام لے لے، ان بچوں کو ذبح کر سے کیا ملے گا؟ تو جب بچوں کو یقین ہو گیا تھا میرا سر قدم ہوگا تو انہوں نے اپنے ننھے ننھے امامے اتارے، اس مومنہ کو دیا کہ اسے لے لو، جب میری ماں مدینے پہنچ جائے گی تو میری ماں کو میرا سلام کر کے میرے سوغات دینا۔ وہ مومنہ کہتی ہے میں انتظار تھی، جب خبر عام ہوئی تو مدینے کی طرف میں چلی، اور جب مدینے میں پہنچی محلہ بنی ہاشم میں ایک نفسیاتی لفظ کہہ کے مجلس تمام کرتا ہوں، وہ مومنہ نے آ کے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ علی اکبر کی ماں کہاں ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا، بی بی زینب کہاں ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا، جناب قاسم کی ماں کہاں ہے؟ ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ مسلم ابن عقیل کی زوجہ کہاں ہے۔ اس ذاکر نے ایک نفسیاتی جملہ کہا تو جس پہ مجلس تمام، جب کسی نے پوچھا اس مومنہ نے، بتاؤ مسلم کی زوجہ کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، تو اس بزرگ نے یہی کہا تھا یہ دوپہر کا وقت ہے، ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ زوجہ مسلم کہاں ہے۔ کہا پھر کہا شام کا انتظار کرو۔ کہا کیوں؟ کہا جب شام کا وقت ہوتا ہے ہر گھر میں چولہا جل جاتا ہے، ہر گھر سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، لیکن جس گھر سے دھواں نہ اٹھے سمجھ لینا مسلم کی زوجہ اسی گھر میں ہے۔ ارے شام کا وقت آیا، مومنہ نے دیکھا ایک گھر ایسا ہے، ارے دروازے پہ آ کر اس نے سلام کیا، کیا دیکھا؟ زوجہ مسلم سینے خانہ میں ہاتھ پھیلا کے کہہ رہی اے میرے بچوں، ارے کب تمہاری خبر آئے گی جب تیری ماں تیری کہانیوں سے آراستہ ہو۔